تو دوسرا اگر آپ معذرت قطع کلامی کی عامر صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اس وقت سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا بجٹ کے اوپر ہم بحث کریں. بہت شکریہ مفتاح صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر جی میں مفتاح آپ کو کل سے میں فالو کر رہا ہوں مختلف چینلز کے اندر، بہت ساٹ آفٹر جو ہے نا اس وقت اکانومسٹ اور اینالسٹ آپ ہیں. تو میں ایک جملے سے آپ کے یاد دہانی کرا کے کہ آپ نے یہ کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر اتنے بڑے یہ پاور لابیز ہیں، یہ انڈسٹری کے اندر بھی ہیں، بیوروکریٹس میں بھی ہیں، پولیٹیشین کی بھی اندر ہیں، تو محمد اورنگزیب صاحب جب لگائے گئے ہیں تو یہ کیا ان پہ ہاتھ ڈال لیں گے؟ انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں دعوے کر دیے ہیں. آپ نے میرے پروگرام میں یہ کہا کہ میں جس اورنگزیب کو جانتا ہوں وہ یہ جاب نہ لیتا اور لے لی ہے تو وہ نوکری چھوڑ دے گا، مگر یہ کام جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے. اب یہ جو بجٹ آیا ہے تو میں ون بائی ون تو بعد میں آپ سے گنوانا شروع کروں گا جہاں سے مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے. پہلے آپ یہ اپنے اس دعوے کا ابھی بھی آپ قائم ہیں یا آپ کو بھی کوئی مایوسی ہوئی ہے؟ دیکھیں عامر بھائی، آپ کی یادداشت کو تو سلام کرتا ہوں. گزارش یہ ہے عامر بھائی کہ جو باتیں اورنگزیب صاحب نے کی تھی جب وزیر خزانہ بنے تھے، 2-3 چیزہ باتیں یہ تھی کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں، اس کو کم کرنا چاہیے، لیکن ٹیکس دہندگان کو بڑھانا چاہیے، ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے، حکومت کے فٹ پرنٹ کو چھوٹا کرنا چاہیے، پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک زیادہ تر پاکستان ان باتوں سے ایگری کرتا ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ بجٹ میں آیا تو یہ سب چیزوں کا انہوں نے اظہار بھی کیا لیکن وہ کر نہیں پائے. اور میں جانتا ہوں کہ کیا کمپلشنز ہوتے ہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ ملک اس نہج پہ آ گیا اور ایک نئی حکومت ہے جس کے پاس سپوزڈلی 2-4 سال ہیں، تو وہ پہلا کام کرے گی اور سب سے پہلے تو وہ NFC ایوارڈ کی بات کرے گی، کیونکہ صوبے کی حکومتیں بھی ان کی 3 صوبوں کی حکومتیں ان کے پارٹنرز کی یا خود کی حکومت ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا. زراعت کے اوپر یا بڑی پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس لینے سے قاصر رہے. میں تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں کہ فکس ٹیکس ریٹیلر پہ تھا، وہ بھی نہیں کیا. تو پھر جب آپ نے یہ 60% ہمارا جو معیشت کا شعبہ چھوڑ دیا ہے اور آپ صرف مینوفیکچرنگ اور سیلریڈ امپلائیز سے ٹیکس لیں گے تو پھر وہاں پہ ٹیکس بڑھانا پڑے گا. اس لیے پھر آپ نے سیلریڈ امپلائیز کے اوپر ٹیکس بڑھایا، اسی لیے آپ نے پھر چھوٹی چیزوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا. آپ نے مینوفیکچررز کے اوپر ایک 2.25% کا ٹیکس لگا دیا، وچ از سملر ٹو سیلز ٹیکس ریٹیلر کے ٹیکس کی جگہ. تو اس سے یہ ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. آپ دیکھیں گے 20 روپے آپ نے لیوی کے بڑھا دیے. لیکن جو امید تھی کہ ہم اس بار NFC ایوارڈ کو کم کریں گے، کیونکہ دیکھیں عامر بھائی کسی نہ کسی دن کم کرنا پڑے گا. ہم کتنا اور پستگی میں جائیں گے، کتنا اور پسماندگی میں جائیں گے. 20-25 سال کے اندر ہر ساؤتھ ایشیا کا ملک، جنوبی ایشیا کا ملک آپ سے آگے نکل گیا ہے. آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اور 10 سالوں میں، جب سے یہ 14 سالوں میں NFC ایوارڈ ہوا ہے، ہمارا ڈیفیسٹ یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آج نہیں کرو گے، اگلے سال کرو گے 1 کروڑ لوگ اور غربت میں چلے جائیں گے. اس کے بعد کرو گے 2 کروڑ لوگ اور غربت میں چلے جائیں گے. لیکن کرنا تو پڑے گا ہی، کیونکہ رائٹ تھنگ ہے. لیکن اگر آپ ریالٹی سے منہ تو نہیں موڑ سکتے. لیکن یہ موقع نادر موقع تھا جو ضائع ہوا ہے. میں لارجر کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، جائے نیٹی گریٹی میں جانے کے ہم، کہ سب سے بڑا لارجر کوشچن تو یہ ہے کہ 40% آپ جب اپنا ٹیکسز بڑھائیں گے اور 30% آپ اپنا خرچہ، مطلب ہم تو یہ امید کر رہے تھے نا یہ ڈراسٹکلی بتائیں گے کہ یہ ڈویژن فارغ، اس سے پہلے جو پری بجٹ جو یہ ریفارمز پیکج آنا چاہیے تھا، یہ اس میں کم از کم اشارے ہی دے دیتے کہ ہم یہ 30% خرچہ بڑھا کے 40% ٹیکسیشن لگا کے 3.5% کی گروتھ کیسے لیں گے. یہ سب سے بڑا سوال تو میں پہلے یہ کرنا چاہوں گا آپ سے. سر نہیں ہو سکتا. دیکھیں 2 میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، یا آپ 40% ٹیکس لے لیں انہی ٹیکس دہندگان سے جن کی مطلب ہے کہ ان کے منہ سے خون نکل آئے گا، یہ ٹیکس نکال رہے ہیں آپ، یا آپ 3.5% گروتھ لیں گے. یہ دونوں چیزیں میری دانش میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. جو آپ کر دیں گے اس میں یہ ہے گا کہ تھوڑا سا ٹیکس بڑھ جائے گا، گروتھ نہیں آئے گی آپ کی، اور آپ جو ہے وہ ڈسپوزیبل انکم لوگوں کی کم ہو جائے گی، پاورٹی بڑھ جائے گی. یہ ہوگا.
تو یہ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے اناؤنس بھی کی ہیں، فار ایگزامپل، تو یہ ایک بڑی اس بجٹ سے نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف کمزور گورنمنٹ ہے، اس کو یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ وہ کمزور گورنمنٹ ہے، اور بجٹ سے پہلے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ مرہون منت ہیں پیپلز پارٹی والوں نے اپنی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے ظاہر اپنی شرائط منوائی ہوں گی، اور پہلے بھی دیکھا ہم نے کہ جس طرح پی ایس ٹی پی کے اندر جو ہے پہلے انہوں نے کہا جی 1.2 پہ ہم جو ہے نا خرچے کم کریں گے، ڈیولپمنٹ کی یہ چیزیں نہیں کریں گے، پھر وہ 1500 ارب وہ بھی دے دیا، صوبوں کا بھی 2000 ہو گیا، 3500 ارب روپیہ تو پی ایس ڈی پی کیا، مگر اس کے اندر جو سب سے اندر جو یہ گھٹنے ٹیکے ہیں انہوں نے پاور لابیز کے اندر، وہ یہ ایس آئی ایف سی کے اپنے فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے 75 ارب روپیہ انہوں نے ایم این ایس کے لیے کر دیا، جو کہ یہ کنسنسس پاکستان میں بن چکا ہوا ہے کہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو اورنگزیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے اتفاق کر پائیں گے اب کہ our hands are tied now، ہم اس نہج میں پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ للے تللے نہیں ہو سکتے، تو پھر آخر میں پاور لابی ایم این ایس کے آگے تو ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلی چیز میں باقی بھی کروں گا، مگر اس پہ مجھے یہ جو ایم این ایس کو اس ماحول کے اندر ادھر کنسیشن نہیں ہے، عام آدمی کو، غریب آدمی کو ٹھوک رہے ہیں 40% مزید ٹیکسز، مگر وہاں سے ان کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عامر بھائی، 75 ارب روپیہ آپ نے ایم این اے کو دیا ہے، 150 ایم این اے ہیں میرے خیال سے نون اور یہ پیپلز پارٹی کے ملا کے، تو تقریباً 50 کروڑ روپیہ ہر ایم این اے کو ملے گا اس کے پروجیکٹس کے مد میں۔ اسی طرح تقریباً ایکسپلین کر بھی دیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو 50 کروڑ جاتا ہے وہ ویسے تو بڑے کلیم کیے جاتے ہیں کہ جناب اسپیشل انیشیٹو بڑا دیکھیں گے، مگر یہ جاتا کدھر ہے اور اس کا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں سر، ان سے ایم این ایز اپنے ایریا میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، راستے بناتے ہیں، نالیاں بناتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو عام فہم لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ صوبے میں 10-20% اور کچھ صوبے میں 50% اور کچھ صوبے میں 100 کے 100% جو ہے وہ لوگوں کے جیب میں چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں صوبوں کے پاس اور بھی پیسے ہیں، زیادہ وافر پیسے ہیں، تو وہ بھی ہر ایم این اے کو اور ایم پی اے کو، خاص طور پہ ہر ایم پی اے کو 1 ارب روپیہ دیں گے اس سال بھی۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ 500 ایم پی اے ہمارے پاس ہیں، ہر صوبے کے اندر دیا جائے گا، کوئی ایک صوبہ ایسا نہیں ہوگا جس میں نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے پاس 600 ایم پی اے ہیں اور 100 یہ ہیں، آپ 600 ارب روپے تو آپ ایم پی ایس کو دے رہے ہیں اور 75 ارب روپے آپ ایم این ایس کو دے رہے ہیں۔ تو آپ اس ماحول میں جہاں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوائی کے اوپر سیل ٹیکس لیں گے، جہاں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک پاؤڈر کے اوپر سیل ٹیکس لیں گے، جہاں آپ تنخواہ دار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری 3,41,000 روپے بھی ٹیکس ہے تو تمہارا ہم نے ٹیکس بڑھا دیا ہے، جہاں پہ آپ پیٹرول کے اوپر بھی 20 روپے اور لیوی لگا رہے ہیں، وہاں پہ آپ 650 روپے خرچ کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں، 650 ارب روپے ایم این ایس کے لیے، کوئی ضروری کام سے نہیں۔ پھر جو دوسری آپ نے بات کری کہ 1400 ارب روپیہ آپ نے رکھا ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کا، 100 ارب روپیہ آپ نے رکھا ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے، اس میں بھی خرچ کریں گے، تو 1500 ارب گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ 200 ارب روپے خرچ ہوں گے جو حکومت کی انٹرپرائز ہوگی، جیسے ریلوے ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کرے گی، تو 200 ارب روپے وہ خرچ کریں گے جس کے ہم لونز دیں گے ان کو، تو 1700 ارب روپے وفاق، 2100 ارب روپے تقریباً صوبے، 3800 ارب روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس وقت جب آپ کے پاس 8,500 روپے کا ہزار ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے۔ وہ خدا کا خوف کرو بھائی، تھوڑا سا خرچہ کم کر لو۔ ہاں، یا آپ قرض لے رہے ہیں جس کی وجہ سے شرح سود زیادہ ہے، یا آپ جو ہے وہ مطلب کراؤڈ آؤٹ کر رہے ہو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو، یا آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، مطلب مڈل کلاس لوگوں کو آپ مطلب مار رہے ہیں اس وقت۔